ماہانہ پروگرام جو بعنوان روحانی دنیا ہوتا ہے، اور واقعی جو احباب اس پروگرام میں شرکت کرتے رہتے ہیں وہ اس پروگرام کی یقینی طور پر اہمیت کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک چیز ہم سب سے معمولی سمجھتے ہیں اور اس کی ہمیں ذرا برابر بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ چیز بڑی مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے اور اہمیت کے حامل بھی ہے۔ وہ ایک ایسی چیز ہے، وہ ایک ایسی دولت ہے جو ہمیں فری میں ملی، بغیر کسی جد و جہد کے ملی، اور اس نعمت کی اب ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر وہ انسان کے پاس ہے تو انسان جنت میں جا سکے گا، اگر وہ انسان کے پاس نہیں ہے تو انسان جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اگر وہ انسان کے پاس وہ نعمت ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، اور اگر وہ نعمت اس کے پاس نہ ہو تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی شفاعت نہیں کریں گے، اور اس نعمت کا نام ہے ایمان۔ ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم کیونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، اس وجہ سے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ذرہ برابر بھی ہم اس چیز کے حوالے سے احساس نہیں رکھتے۔ ہمارے بزرگان دین ہمیشہ اس کی بڑی اہمیت کے مکمل طور پر جو ہے معترف بھی تھے، اور ہمیشہ اللہ سے ہمارے بزرگوں نے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہم اختم لنا بالخیر، کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یہ ہمیشہ بزرگوں کی دعا رہی ہے۔ ہمیشہ وہ خاتمے کے حوالے سے فکر مند رہے ہیں، سوء خاتمہ کا، برے خاتمہ کا ہمیشہ ڈر رہا ہے، کیونکہ یاد رکھیں اگر خاتمہ ایمان پر ہو تو انسان مسلمان ہو کر مرتا ہے، اور اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو انسان کافر ہو کر مرتا ہے۔ اور یہ گارنٹی زندگی میں کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کوئی بھی شخص اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام اور آپ کے آنے والے بعد کے تمام اولیاء کرام، ان کی یہ عادت کریمہ رہی کہ وہ ہمیشہ خوف میں رہتے تھے، ہمیشہ ڈر میں رہتے تھے، اپنے خاتمے کے حوالے سے، اپنے دیگر اعمال کے حوالے سے، کہ پتہ نہیں رب نے قبول کیے ہیں یا نہیں کیے، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، پتہ نہیں ہمارا یہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ اس خوف میں، اس ڈر میں رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ، اگر آپ کی تعلیم کو پڑھیں تو آقا علیہ السلام کی جب آپ نماز کو دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے سینہ اقدس سے ہمیں ایسی آواز محسوس ہوتی تھی کہ جیسے ہانڈی کے اندر جب پانی گرم کیا جائے تو اس وقت جو ہے ہانڈی سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، ہمیں آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس سے وہ آواز محسوس ہوتی تھی۔ یہ اللہ رب العزت کا خوف تھا، یہ اللہ رب العزت کا ڈر تھا، یہ اللہ رب العزت کے خوف سے آقا علیہ السلام کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اپنی زندگی کے اندر ہم کتنا اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے رب سے کتنا خوف رکھتے ہیں،
اس بارے میں ہمیں ضرور سوچنا ہوگا۔ وہ بات جب بھی اب خوف کی آتی ہے تو میں لازمی سمجھتا ہوں اس بات کو ذکر کرنا، اور کرتا بھی ہوں، کہ جب میرے والد صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ سے ڈریں یا اللہ سے محبت کریں، ان دونوں کا ذکر جو ہے قرآن میں آتا ہے، رب سے محبت کا ذکر بھی آتا ہے، رب سے ڈرنے کا ذکر بھی آتا ہے، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اللہ سے محبت کرنی چاہیے؟ تو والد صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ ویسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ میرے کسی عمل سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، خوف اس بات کا ہونا چاہیے۔ تو ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین کا یہ معمول تھا، ہمارے انبیاء کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر آن ہر لمحے خوف میں ہوتے تھے کہ پتہ نہیں میری یہ عبادت رب نے قبول کی یا نہیں کی، میرا یہ ایمان رب کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں ہے۔ امام زین العابدین کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام زین العابدین جب جو ہے آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، اور گھوڑے پر سوار ہو کے جب آپ کو کہا گیا کہ آپ تلبیہ کہیں، اب جو ہے تکبیر پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، یہ آپ پڑھیں تاکہ جو ہے آپ جو ہے احرام میں داخل ہو جائیں۔ تو آپ نے جب پہلا جملہ کہا لبیک، یہ جملہ کہا اور آپ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر پڑے۔ لوگوں نے آپ کو اٹھایا، جب آپ کو ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا حضور یہ لفظ کہتے ہوئے آپ بے ہوش ہو گئے، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہمارے سامنے تو یہ الفاظ ایک معمولی ہیں، انسان صدائیں لگاتا رہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، تو ہم نے ابھی لگائی، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ تو اسی لیے پوچھا حضور ایسی اس میں کیا بات تھی کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہے گر پڑے اور آپ جو ہے بے ہوش ہو گئے؟ آپ نے کہا جب میں نے کہا نا لبیک مطلب اے اللہ میں حاضر ہوں، تو کہا میرے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں رب کی طرف سے یہ نہ آ جائے لا لبیک، اے زین العابدین تیری حاضری کو میں قبول نہیں کرتا۔ کہ دماغ میں جب یہ بات آئی، یہ دل میں یہ خیال آیا، کہ اسی وقت جو ہے میں بے ہوش ہو کے گر پڑا کہ میں تو آ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اگر رب نے کہا کہ تیری حاضری میں نے قبول نہیں کی تو پھر میں کیا کروں گا؟ کبھی میں نے اور آپ نے یہ بات سوچی؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ اگر جو ہے یہ مسلمان ہونا، اور ہم جانتے ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں، اگر قیامت کے دن رب نے کہا کہ اے انسان تیرے اس مسلمان ہونے کو میں قبول نہیں کرتا، تیرے اس ایمان کو میں قبول نہیں کرتا، تیری اس منافقت والی نماز کو میں قبول نہیں کرتا، تیرے اس ریاکاری والی زکوٰۃ کو میں قبول نہیں کرتا، آپ بتائیں ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں ڈرنے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں، جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، اور انہم الی ربہم راجعون، اور اس خیال سے کہ وہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جو ہے لوٹنے والے ہیں۔ جب بھی وہ دیتے ہیں تو ڈر کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں رب قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اور ساتھ میں ان کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک وہ اللہ کی طرف ایک دن لوٹنے والے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آیت سے کون مراد ہے؟ والذین یؤتون ما آتوا، جو اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس سے کون مراد ہے؟ پھر سوال میں ہی آپ نے الفاظ استعمال فرمائے اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں۔ کیا وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا مال اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، ہماری عبادتیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی لخت جگر، ایسا نہیں ہے، ولکنہم الذین یصومون
وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزے بھی رکھتے ہیں، جو دنیا میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ، اور ڈرتے ہیں اس بات سے، اللہ يُقْبَلَ مِنْهُمْ، کہ پتہ نہیں رب ان کے ان عبادتوں کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ان کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، مجھے اور آپ کو کتنا خوف ہے ذرا ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اس بارے میں غور کرنا ہوگا کہ ہمارا حال کیا ہے۔ ہم تو اپنے ایمان کے حوالے سے بھی فکر مند نہیں ہیں، حالانکہ بزرگان دین کا طریقہ کار تو یہ تھا۔ حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ صدیقین یعنی نیک لوگ، سچے لوگ، صدیقین کو ہر قدم ہر لمحے یہ وسوسہ رہتا ہے کہ کہیں ان کا خاتمہ برا نہ ہو جائے، کئی مرتبہ ان کا ایمان چھن نہ جائے۔ کہ صدیقین جو ہے ہمیشہ اسی ڈر میں رہتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر بات فرمائی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ ان جملوں کو سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں باخدا اس شخص کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، کھینچ لیا جاتا ہے، جو موت کے وقت ایمان کے سلب ہو جانے سے بے خوف ہو، جس کو یہ ڈر ہی نہ ہو، جس کو یہ خوف ہی نہ ہو کہ اس کے ایمان کا کیا ہوگا، اس کا ایمان بچے گا یا نہیں بچے گا۔ کہا اس کا ایمان جو ہے چھین لیا جاتا ہے، مرتے وقت اس کا ایمان چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو ڈر ہی نہیں تھا۔ اسی لیے میرے دوستوں، اس اللہ کی نعمت پر احساس کریں، اللہ سے دعا مانگا کریں۔ ہمارے جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے اسلاف رویا کرتے تھے، ہمارے اسلاف ہر وقت جو ہے اس حوالے سے پریشان حال رہا کرتے تھے۔ اور اس برے خاتمے کا صرف ایک سبب میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ برے خاتمے کے امام غزالی علیہ الرحمہ نے اسباب بیان کیے ہیں کہ یہ صفتیں اگر انسان کے اندر موجود ہوں تو انسان کے ایمان چھننے کا اندیشہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ان میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے سب سے بڑی چیز کیا بیان کی کہ یہ چیز اگر کسی کے اندر موجود ہو تو سب سے زیادہ امکان ہے کہ اس کا جو ہے ایمان چھین لیا جائے گا۔ اس میں جو سب سے بڑی چیز سر فہرست جس کو بیان کیا گیا وہ ہے نفاق، منافقت۔ کہا جو شخص منافق ہوگا، جس شخص میں نفاق ہوگا، جس شخص کے اندر جو ہے دوگلا پالیسی ہوگی، دوگلا پن ہوگا، کہا اس کے ایمان چھننے کا جو ہے کہیں زیادہ امکان موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آپ کے صحابہ کرام نے نفاق کے بارے میں پوچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ فہو منافق خالص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ 4 عادتیں پائی جائیں، کہا وہ خالص منافق ہے، یعنی وہ مکمل منافق ہے، ذرہ برابر وہ شک نہ کرے اس کے اندر یہ منافقت۔ اگر یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ سمجھ لے کہ وہ منافقت میں سر فہرست موجود ہے۔ اور منافقت کو میں نے کیا کہا؟ منافقت ایمان کے سلب ہو جانے میں سب سے زیادہ خطرہ جو ہے اسی چیز کا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگر یہ عادتیں اس کے اندر پائی جاتی ہوں، اس کے بعد اگرچہ وہ نمازی ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھنے والا ہو، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان گمان کرتا ہو، لیکن کہا اگر یہ 4 عادتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کے ایمان سلب ہونے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے۔ اب سنیے گا، پھر فرمایا وَإِن كَانَتْ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ فَفِيهِ شُعْبَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک پائی جائے، جو 4 ذکر ہوں گی ان میں سے اگر کوئی ایک پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک حصہ موجود ہے، یہاں تک کہ اس سے باز آ جائے۔ منافقت کا اگر ایک حصہ بھی انسان یعنی 4 باتوں میں سے ایک بھی موجود ہو تو انسان کے لیے وہ بھی خطرے کا باعث ہے۔ پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 4 عادتیں کون سی ہیں جو منافق کے اندر ہوتی ہیں، منافقت کی پہچان ہے۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے منافقت کی، جو بندہ منافق ہے، کہا کہ اس کے ایمان کے سلب ہونے کا کافی زیادہ اندیشہ ہے۔
فرمایا 4 باتیں وہ ہیں. پہلی، من اذا حدث کذبا، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، ان وعدے کو توڑ دیتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس امانت میں وہ خیانت کرتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ کسی سے جھگڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. کہ یہ 4 عادتیں ہیں جو منافقت کی ہیں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اور جب جھگڑا ہو تو اس میں گالیاں دینا. کہ یہ 4 علامتیں منافقت کی ہیں. اور منافقت یہ کیا ہے؟ سر فہرست ہے ایمان کے سلب ہو جانے میں. میرے دوستوں، ہمیں اس بارے میں لازمی سوچنا ہوگا. ہمارے بزرگان دین ہمیشہ اس چیز کے حوالے سے فکر مند رہتے تھے. حضرت عمر فاروق کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی شان ہے کہ جس مقام سے آپ گزر رہے ہوتے تھے شیطان وہ راستہ بدل لیتا تھا. لیکن آپ سنیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف کیسا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اعمال کے بارے میں کتنے خوف میں ہوتے تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی قرآن کی آیت مبارکہ خوف کے مضامین میں سے جب آپ سماعت فرماتے تو جیسے ہی اس آیت کو آپ سنتے تھے آپ رو رو کر اتنا روتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. اور جب آپ کو ہوش آتا تو لوگ آپ سے جب ملنے آتے تو آپ جو ہے ان سے کہا کرتے تھے کہ کاش آپ تنکا اٹھاتے، کاش میں تنکا ہوتا تاکہ کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا اور قیامت کے دن میرا کوئی حساب نہ ہوتا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کاش میرا وجود ہی نہ ہوتا، کاش میرا وجود ہی نہ ہوتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا تاکہ جو ہے مجھے قیامت کے دن مجھ سے کوئی سوال نہ ہوتا. میرے دوستوں، ہم اپنی زندگی کے بارے میں کب سوچیں گے؟ یہ منافقت کی 4 نشانیاں، منافقت کا مضمون جان بوجھ کر لے کر آیا. ان منافقت کی 4 نشانیوں کو اگر دیکھیں، یہ 4 نشانیاں بھی ہمارے اندر موجود ہیں. اگر ایمان سلب ہونے کی، میں نے باقی باتیں تو آپ کو ذکر ہی نہیں کی نا کہ سوء خاتمہ کے اور کون کون سے اسباب ہیں. سوء خاتمہ کے جتنے بھی اسباب ہیں، یعنی ہر وہ سبب جس سے انسان کا ایمان مرتے وقت ختم ہو سکتا ہے، میرے دوستوں کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو ہمارے اندر نہ پایا جاتا ہو. کوئی ایسا سبب نہیں. ہر سبب جو امام غزالی علیہ الرحمہ نے ذکر فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے سبب جو ہیں ہمارے اندر موجود ہیں. جس کے اندر جو ہے تکبر کو لیا گیا، جس کے اندر جھوٹ کو لیا گیا، غیبت کو لیا گیا، نفاق کو لیا گیا، اس میں سے کون سا جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو شخص دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو قیامت میں اس کو وہ دیکھ لے گا، اور دنیا میں وہ جو بھی ذرہ برابر بھی جو گناہ کرے گا دنیا میں وہ دیکھ لے گا. گناہ بھی انسان کو دکھا دیا جائے گا، نیکی بھی انسان کو دکھا دی جائے گی. میرے دوست، اپنے بارے میں سوچیں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں. اگر اس لیے میں نے تمہیداً ذکر کیا، اگر یہ ایمان نہ رہا نا تو کسی بھی مسلمان کی دعا آپ کو قبول نہیں ہوگی، آپ کو کوئی اصال ثواب نہیں پہنچے گا. کیونکہ اس کے لیے کیا ہے؟ مسلمان ہونا ضروری ہے. حضور کی شفاعت بھی کس کے لیے؟ گناہگار مسلمان کے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں ہے. کسی کافر کے لیے حضور کی شفاعت نہیں ہوگی. حضور کی شفاعت بھی ایک مسلمان جو گناہگار ہوگا اس کی شفاعت ہوگی. لیکن جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گارنٹی کون دے گا کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ آخری بات سماعت فرمائیں اسی حوالے سے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا وفات کا وقت قریب آیا. آپ اللہ کے ولی ہیں، لیکن دیکھیے گا کہ کیفیت کیا ہے. آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ بے انتہا رونے لگے. لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضور اتنا خوف نہ کریں، اللہ رحیم ہے، اللہ کرم فرمانے والا ہے، رب کریم آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. آپ نے کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میرے گناہ ہیں،
میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ مرتے وقت میرا ایمان جو ہے وہ کامل رہے گا یا نہیں رہے گا۔ کہا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں مرتے وقت میرا ایمان نہ چھین لیا جائے، میرا ایمان ختم نہ ہو جائے۔ کہا مجھے تو اس بات کا ڈر ہے۔ کہا اگر جو ہے میرا ایمان باقی رہ گیا اور مرتے وقت میں مسلمان ہو گیا تو کہا پھر مجھے گناہوں کی پرواہ نہیں ہے، اگرچہ میرے گناہ پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، رب کریم پھر بھی معاف فرما دے گا۔ لیکن بات یہ ہے دوستوں، یہ چیزیں ایمان، اس کو تو ہم نے کبھی اہمیت دی ہی نہیں نا، ہمارے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت رہی ہی نہیں۔ بزرگان دین ایسے تھوڑی دعا مانگتے تھے، اللہم اختم لنا بالخیر، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ لہذا اپنی دعاؤں میں اس جملے کو شامل کیا کریں، اپنی دعاؤں میں یہ جملہ مانگا کریں، اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی مانگا کریں، اللہ سے اپنے ایمان پر استقامت مانگا کریں۔ آپ کو معلوم ہے جب انسان کا آخری وقت آتا ہے، مرنے کا وقت، بالکل لاسٹ اسٹیج جب ہوتا ہے، جب انسان کا دنیا سے واسطہ ختم ہو جاتا ہے، اب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے والا ہوتا ہے، اچانک اس ٹائم شیطان آ جاتا ہے۔ اس اینڈ ٹائم پر شیطان آتا ہے اور اس کا حملہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں وہ شخص جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، اس شخص کی شکل میں جو ہے وہ آ جائے گا، اور اس شخص کی شکل میں آ کر وہ تجھے کہے گا تیری آنکھوں کے سامنے، جس کو تو دیکھ رہا ہوگا، وہ کہے گا اے فلاں میں تیرے سے پہلے دنیا سے جا چکا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ دین محمدی سچا نہیں ہے، لہذا اس دین محمدی کو تو چھوڑ دے۔ آخری وقت میں، آخری لمحات میں آپ جس سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہو گے، آپ کے رشتہ داروں میں، گھر والوں میں، اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، بتائیں بندہ کیا کرے گا؟ سامنے آخری اسٹیج ہے، سامنے بندہ موجود ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں تم سے پہلے جا چکا ہوں اور دین محمدی چھوڑ دو، یہ غلط تھا۔ بتاؤ کیا ہوگا؟ وہ آخری اسٹیج کیا کرے گا؟ اسی لیے سوچیے گا، کئی باتیں ہیں، امام غزالی علیہ الرحمہ نے کئی واقعات لکھے، دنیا میں بڑے اچھے اچھے انسان مرتے وقت ان کا خاتمہ نہیں ہوا، ایمان پر نہیں ہوا، مرتے وقت وہ کافر ہو گئے، اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ لہذا اس بارے میں ڈریے اللہ سے، اللہ سے خوف رکھیے اس بارے میں، اور اللہ سے اس بارے میں ہمیشہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔